آپ دی شہادت تو بعد ایک صحابی رسول سرکار دی بارگاہ وچ آئے، سرکار دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرتے ہیں آقا میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، دعا کرو سیدنا امیر حمزہ دا صدقہ جڑے بے اولاد نے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عرض کیتی حضور میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، میں دسو میں نام کی رکھا؟ سرکار فرمان لگیا میرے صحابی میں اپنا چچا امیر حمزہ بڑا پیارا لگدا سی، میں چاہنا تو اپنے پتر دا نام میرے چچے دے نام تے رکھ دے، میرے چچا جان دے نام پہ رکھ دے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے محبت سی، اور اس غزوہ احد کے اندر آپ دی بھی شہادت ہوئی، اور یہ غزوہ احد کریم آقا علیہ السلام غزوہ احد کے اندر پہنچے۔ آج کچھ جاہل، کچھ بے وقوف، بے عقل لوگ انہاں غزوہ احد کے اندر وہ جڑی بھگدڑ مچی ہے جس وجہ تو مسلمانوں شکست کا سامنا ہویا، کچھ لوگ جنہاں بولن دا چاہتے کوئی نہیں، جنہاں گٹ گٹ انہاں کی زبانہ ودی ہیں، کہنے جی صحابہ ڈر گیا سا۔ میں کہا صحابہ ڈرے نہیں سا، صحابہ ڈرے نہیں سا۔ صحابہ دے اندر ایک صحابی موجود سن جنہاں دا نام سی حضرت مصعب، جنہاں دا نام سی، نام یاد رکھے جی، حضرت مصعب۔ آج کل نہ اسی اکثر بیٹھے ہوئے کوئی کسی پیر دا مرید ہوئے نا کہ انہوں اپنے پیر نہ عقیدت ہوئے، کہ بندہ بیکھنے پہچان دیندہ ہے کہ فلانے پیر دا مرید ہے، فلانے پیر دا مرید ہے، کہ کچھ تے اپنا گیٹا پہنیدہ بنا لیندے ہیں کہ ہی لگتا ہے یار پیر تے مرید کے اندر فرق جڑا نہ محسوس نہیں ہوتا، اومیں دی پاگ پا لینی، اومیں دا چولا پا لینا، ایک لگتا ہے یار جی میں یہی پیر ہے، ایک اپنے پیر تے نال متشابہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مصعب آپ پیر سرکار علیہ السلام دے ہم شکل سن، سرکار علیہ السلام نے نال آپ کی شکل غلطی سی، اور جدو میدان احد کے اندر ایسا نہ کہ سیم اومیں دا حلیہ بنا کے ایسا جویں دا سرکار نے بنایا سی، جویں دا سرکار نے بنایا سی۔ ہن جدو حضرت مصعب انہاں نے ویکھیا کہ ابن قیم انہاں سرکار علیہ السلام کلیاں ویکھ سرکار علیہ السلام نعوذ باللہ قتل کرن آ رہے ہیں، قتل کرن دے ارادے نال آ رہے ہیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑیاں جدو بھگدڑ مچی اور جناب صحابہ کرام آپ کو سمجھ بھی سی آ رہی کہ کی ہو رہے ہیں یا کی بن کی گیا ساڑھے نال، حضرت ام عمارہ فرمانیاں نے میں ویکھیا سرکار کلے کافروں کا مقابلہ پہ کر دینے، میں سب تو پہلے سرکار دی حفاظت واسطے سرکار دے کول پہنچوں، اور سرکار بھی فرماندے نے میں جدو اکلا سا میں اپنے سجے کھبے اگے پیچھے ویندا سا تے مینوں کوئی اور نہیں بلکہ عمارہ لڑدی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے اس طرح سرکار علیہ السلام کا دفاع کیتا۔ آپ فرمانیاں نے جدو ایک ابن قیم سرکار کو مارن واسطے اگے بدیا نا کہ حضرت مصعب نے دا مقابلہ کیتا، حضرت مصعب نے دا مقابلہ کیتا، لیکن انہیں خبیث نے ایک زیرہ دے اوپر ایک اور زیرہ پائی، دو زیرہ پائیاں سن، اور اس زیرہ سے تلوار دا بار نہیں سی چل رہا، انہیں حضرت مصعب نے بھی شہید کر دیتا، حضرت مصعب نے بھی شہید کر دیتا۔ جدو انہیں حضرت مصعب نے شہید کیتا نا تو گیٹا کو شکل سرکار علیہ السلام نے ملتی سی، انہیں روڑا پا دیتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ جدو یہ اعلان ہویا نا ہم میں نے ایک گل دسو، ایک فوج دا سپاہ سالار ہوئے تے کوئی ماریا جائے تے فوج کیویں اپنے قدماں تے ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تے عام فوج دا حال ہے، او صحابہ دی فوج ہی ہوئے جڑی لڑدی سرکار علیہ السلام واسطے، جڑی لڑدی ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے۔ جدو ایک اعلان سنیا نا دوجے صحابہ تے درکنار حضرت عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی شجاعت کا شہنشاہ آپ نے بھی اپنی تلوار چھڑ دیتی کہ ایک پاس سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اے عمر لڑتے کیوں نہیں؟ آپ نے رض کی تھی جے دے واسطے لڑنا سی جدو کوئی نہیں رہا پھر لڑ کے کی کرنا ہے، جے دے واسطے لڑتے سا کوئی نہیں ہستی رہی پھر اساں لڑ کے کی کرنا ہے۔ جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک گل کی تھی، ادھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور دیگر صحابہ کرام نے جدو سرکار کو زندہ دیکھیا نا کہ بلند آواز دیتی صحابہ سرکار اس وقت دنیا تے موجود نے اور سرکار علیہ السلام حیات کے اور صحابہ جنہیں بھگدڑ تے شکار سن یکدم کھڑے ہو گئے اور انہوں کفار نے لڑ کے دسیا کہ اسی مصطفیٰ کو اپنی جاننا نثار کرنا جاننے، اسی مصطفیٰ کو اپنی جاننا
گرفتار کرنا جاننے ہیں. اور اس وقت سرکار دی صلاح یہ پورا جنہ کفار دا لشکر سی نا سارا اکلے سرکار دی صلاح و سلام میں انہوں نے ٹارگٹ کیتا. سارے دا دھیان ادھر سی جے کسے تیر مارنے سے سرکار وال کہ کسے نیزہ مارنے سے سرکار وال. اور صحابہ نے کریم آقا علیہ السلام دے جسم اقدس دے تیر لگن نہیں دیتا. حضرت طلحہ آپ جیڑا تیر سرکار وال ہوندہ سی اپنی کمر پہ کھاندے سن اور آپ کو 70 تیر اس جنگ دے اندر لگے. 70 تیر آپ کے جسم تحت سے لگے. اب قربان جاواں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ اپنے اپنے چہریاں دی حفاظت کرتے ہیں اپنے چہریاں دی حفاظت کرتے ہیں. لیکن حضرت قتادہ نے جیڑا تیر سرکار والا آندا سی اپنا چہرہ آگے کر دیندے سن اپنا چہرہ انور اگے کر دیندے سن. ایک تیر آیا تے آپ دی اکھ مبارک وچ لگا تے ڈیلا باہر آ گیا. اکھ مبارک وچ لگا تے ڈیلا باہر آ گیا. حضرت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ڈیلا جدوں باہر آیا جدوں اکھ باہر آئی ہے سرکار علیہ السلام نے ویکھیا میرے پیارے صحابی حضرت قتادہ دی اکھ باہر آ گئی ہے. میرے آقا نے او ڈیلا پکڑیا او اکھ پکڑی اپنا لعاب لگا کے آپ دی اکھ دوبارہ جوڑ دیتی ہے. حضرت قتادہ فرماندے نے مینوں میرے رب دی قسم جیڑی اکھ پہلے سی او دے نالوں زیادہ نور و سخت دی اندر سی جیڑی مصطفیٰ نے جوڑی سی. او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھ موڑدا. او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا تے کٹی ہوئی اکھ موڑدا. سونا چاویں گونگے آنکھوں لو سونا چاویں گونگے آنکھوں لو گلہ کرا جاننا مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا جاننا جدا ایمان ہو بولے مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا جاننا. اللہ دی قسم دنیا دار نہ لائیے کوئی دنیا دار انج نہیں بھی باندھا جنہیں مصطفیٰ نہیں باندھے نہیں جیدہ ایمان ہے. او بولے میں گواہی دینا میرا ایمان اور عقیدہ ہے. آقا دنیا دے بھی رہنمائی فرماندے نے کل قبر اندر بھی میری تیری رہنمائی فرمائیں گے. جیدہ ایمان اور عقیدہ ہے. بولے مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا جاننا مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا. سینے دا زور لا کے پڑھ لے ایمان دا وعدہ ہے عقیدے دی گل ہو رہی ہے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے وے مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا جاننا. سہارا جدا کوئی نہیں سہارا جدا کوئی نہیں انہاں نوں گل لا جاندا مدینے والا آمینہ دلال اور لگیاں ندا جاندا مدینے والا آمینہ دلال. سبحان اللہ. اللہ کی وجہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا. غزوہ احد کے اندر جبیر بن مطعم یہ مکے دا سردار سی اور وحشی بن حرب یہ بعد جو مسلمان ہو گئے انہاں یہ غلام سن. اور غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جبیر بن مطعم دے والد نو شہید قتل کیتا سی.
غزوہ بدر دے انہوں یاد سی انہیں وحشی نو کیا کہ اگر تو امیر حمزہ نو قتل کرے نا تو میں تینوں انعام دیا وحشی کہنے لگے کی انعام دے گا کہنے لگا یہ انعام چھوٹا ہے کہ میں تینوں آزاد کر دیا گا یہ انعام چھوٹا ہے کہ میں تینوں آزاد کر دیا گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو میں آزاد کر دیں اور حضرت وحشی جڑے سن انہوں نیزہ چھوٹا نیزہ ہوتا یہ چلان تے بڑی مہارت حاصل بڑی مہارت دے نال آپ نے چھوٹا نیزہ چلانے دے سن اور آپ دا قدی سی ایک نشانہ خطا چلا جائے لیکن آپ دا نشانہ خطا نہیں سی جانا آپ نے وعدہ کر دیا کہ میں میرے اللہ کو قتل کرا اور آپ فرماتا نے میرا اس لڑائی کے نال کوئی تعلق نہیں سی میں تے اپنی آزادی دی جنگ لڑ رہا میں اپنی آزادی دی جنگ لڑ رہا فرماندے نے میں نہ پیچھا کردیاں نہ ویکھیا کہ ایک بندہ جڑا دو تلواراں دے نال لڑ رہا دو تلواراں دے نال اور دونوں تلواراں نال وار انجدا کردا پتہ نہیں لگدا کہ سجے ہاتھ دا وار زیادہ سخت ہے یا کھبے ہاتھ دا وار زیادہ سخت ہے اس طرح دونوں ہاتھاں دے نال بڑی جرأت اور بہادری دے نال لڑدا ہے آپ فرماندے نے میں کسی نے پوچھے ہے کون ہے تو میں نے کسی نے دسیا کہ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا تے اللہ دا شعر آکھے اے حضرت میرے حمزہ نے کہنے لگے جدوں میں ویکھیا نا کہ میں گھبرا گیا یار میں پھر سوچیا نہیں آزاد کتے ہونا ہے آزاد بھی ہونا ہے ہن انہاں نے سامنے نہ آئے سامنے نہیں آئے چھپ گئے ایک جگہ حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سامنے ایک کافر ہے جدا نام سی سبا جدا نام سی سبا اور اے دی جڑی اما سی نا ماں ہے دی اے ختنے کر دی سی یا ڈاکٹر کی ویکھیا ختنے کر دی سی جدوں اے حضرت میرے حمزہ سامنے انہیں للکاریا حضرت میرے حمزہ نے آپ نے پتہ ہے کی فرمایا ان جوش دلانے واسطے فرمان لگے ختنے کرنا لے دیا تو میرے حمزہ دا مقابلہ کرے گا ختنے کرنا لے دیا تو میرے حمزہ دا مقابلہ کرے گا انہوں جوش آیا جب جوش چاہ کہ حضرت امیر حمزہ بعد مڑے آنا کہ حضرت امیر حمزہ کی تلوار نے اس خبیث دا سر جرے سر بتائیں تو جدا کیتا اور انہوں واصل جہنم کر دیا آپ نے جب انہوں واصل جہنم کیتا اے آخری خبیث سی جڑا حضرت امیر حمزہ دے تو قتل ہویا آپ نے جب انہوں قتل کیتا تھے آپ امت سوار سن جب انہوں قتل کر کے آپ پیچھے ہٹے نہ تھے آپ کی زرہ بدن تو تھوڑی ساری اوپر ہو گئی آپ نے پیڑ تو نہ تھوڑی ساری اوپر ہوئی آپ جو اس ضلع نو سنبھالن واسطے سنبھلے ہی سن کہ وحشی نو موقع ملیا انہیں نیزہ ماریا تے آپ دے ناف کو آر پار ہو گیا آپ دے ناف کو آر پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ موڑ کے وحشی دے وار کرنا چاہتے سن لیکن تقدیر نے انہی اجازت نہ دیتی آپ دی شہادت ہو گئی آپ دی شہادت ہو گئی وحشی فرماندے نے جب مکہ فتح ہویا نا مکہ فتح ہویا تو میں مکہ چھڑ کے طائف چلا گیا میں طائف چلا گیا طائف تے سارے لوگ ایک باری اکٹھے ہوئے انہاں اپنے گھرانوں تالے مارے سارے میں پوچھیا کدھر چلے ہو کہنے لگے مدینے محمد کو چلے ہیں مدینہ شریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے ہیں تے کلمہ پڑھن چلے ہیں وحشی کہنے لگے تسی تے سارے مسلمان ہو جاؤ گے میں کدھر جاواں گا وہ سارے کہنے لگے آج اصل سنے ہیں وہ بڑا رحمت للعالمین ہے وہ بڑے مہربان ہیں ہن جنوں ڈر ہوے نا وہ ڈردا رہندا ہے تے آپ نہ سارے راہ ڈردے رہے سارے راہ کہ یار پتہ نہیں کی ہوے گا پتہ نہیں کی ہوئے گا پتہ نہیں سرکار کی کہیں گے پر ساڈا ایمان ہے کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا یارو لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی
مہربان نے انہاں ڈردے ڈردے سرکار کو چلے گئے انہاں سارے نے اسلام قبول کیتا تے حضرت وحشی جدوں سرکار دے سامنے آئے نا تے سرکار دا وہ چچا جان والا زخم تازہ ہو گیا آپ نے نا اسلام تے قبول کر لیا تے وحشی نو سرکار نے فرمایا وحشی تیرے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے کیونکہ تو اسلام قبول کر لیا پچھلے اللہ نے سارے گناہ معاف کر چھڑے نے ہن تیرا تے تیرے رب دا معاملہ ہے میں تینوں معاف کر چھڑیا پر میرے سامنے کبھی نہ آویں میں تینوں معاف کر چھڑیا پر میرے سامنے کبھی نہ آویں سرکار یہ سنت تو ہی صدقے جائیے کہ جدوں وحشی نے سامنے آنا سی نا جدوں وحشی نے سامنے آنا سی کہ سرکار دا زخم تازہ ہونا سی سرکار دی یہ سنت ہے کہ جی کسی نے بڑے دکھ دیتے ہونا بڑا کسی نے تنگ کیتا ہوئے انہوں معاف کر دیو پر انہوں ایک کہہ دیو یار میں تینوں معاف پہ کر دیتا پر میرے سامنے نہ آویں جب میرے سامنے آویں تو وہ دکھ تازہ ہو جائے گا حضرت وحشی فرمانے نے ساری زندگی میں نہیں گزاری میں لک کے سرکار دا چہرہ ویکھدا کدھر سرکار دی نظر میرے تے نہ پے جے تے سرکار دا دکھ تازہ نہ ہو جائے حضرت وحشی فرماتے نے جدو سرکار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیتا فرماتے نے اینو قتل کرن واسطے سارے صحابہ نو چیز نہیں ہویا مسیلمہ کذاب نو جا کے میں قتل کیتا تے میرے دل نو تسلی ہو گئی کہ کل قیامت ہے دن میرا رب میرے کو پوچھے گا وحشی دنیا دے اندر خیر الناس دنیا دے اندر سب تو بہترین شخص قتل کیتا سی میں ہاتھ جوڑ کے رب کراں گا رب العالمین او میری غلطی سی کہ میں خیر الناس نو شہید کیتا سی رب العالمین کہ میں خیر الناس نو شہید کیتا سی تے پھر شر الناس نو میں ہی قتل کیتا ہے شر الناس نو میں ہی قتل کیتا ہے نا فراتری وقت جب غزوہ احد ختم ہویا نا غزوہ احد ختم ہویا تے سارے دے لاشیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے سامنے لے آئے گئے سارے دے لاشیں اور سارے شہیدان دے لاشیں میرے آقا دے گزر کے جا رہے ہیں سارے دے میرے آقا بڑے صبر نال انہاں واسطے دعاواں پہ کرتے اور سرکار واسطے اللہ دے صحابہ نے کتنی قربانیاں دتیاں ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے یہ جدو سرکار دے قتل دی خبر مدینہ شریف پہنچی نا اوتھوں ایک عورت او بڑے جوش دے نال مدینہ شریف وچوں نکلیاں ہر ایک پوچھدیاں نے مینوں دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے حضرت کرو عورت مدینہ شریف تو نکلیاں نے آگے لوگاں پوچھدیاں نے دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے ایک صحابی نے آگے کہنے لگے صحابی کہنے لگے مصطفیٰ دا تے پتہ نہیں پرے نہ جاننا تیرا پتر شہید ہو گیا ہے فرماندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرماندیاں نے اے اللہ دا حکم سی او دا مال سی او دے ول چلا گیا اگے چلدیاں صحابی نے پوچھیا مینوں دسو میرے آقا دا کی حال ہے صحابی کہنے لگے آقا دا تے پتہ نہیں پر میں نہ جاننا وا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے آپ فرماندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے آپ دے جذبے تو قربان جاواں آپ دی شجاعت تو قربان جاواں آپ دیاں قربانیاں تو قربان جاواں اگے جاندیاں صحابہ نو پوچھدیاں نے میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے صحابی دستے نے مصطفیٰ دا تے پتہ نہیں پر میں جاننا وا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے کہنے لگیاں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگیاں اے اللہ دا مال سی اللہ لے گیا ہے فرماندیاں نے مینوں دسو مصطفیٰ دا کی حال ہے جواب ملیا مصطفیٰ دا تے پتہ کوئی نہیں پر اسی جاننے تیرا ویر شہید ہو گیا ہے فرمان لگیاں نہ مینوں اپنے پتر دی پرواہ نہ مینوں اپنے شوہر دی پرواہ نہ مینوں اپنے باپ دی پرواہ نہ اپنے بیوی دی پرواہ میں تے مصطفیٰ نو ویکھنا چاہنی ہاں چلدیاں میدان احد دے اندر آ گئیاں میدان احد دے اندر آ کے بددعا دا مکھڑا ویکھیا ہے آپ دا چہرہ گلاب وانگوں کھل جاتا ہے آپ خوش ہو جاندیاں نے مصطفیٰ نے
جنگ دے اندر شہید ہو گئے نے آپ رب کردیاں نے آقا تسی سلامت رہو اے 4 جانا سن کبھی کروڑ بھی ہوندیاں تواڈے قدماں تو نثار کر دیندی کروڑ بھی ہوندیاں سرکار میں تواڈے قدماں تو نثار کر چندی حضرت وقار صحابہ نے اس طرح قربانیاں دیتیاں ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے چچا جان کو تلاش کرو میرے چچا جان کو تلاش کرو ہن ایک وحشی نے نہ جا کے ہندا نامی عورت انہوں دسیا کہ میں تیرے باپ دے قاتل امیر حمزہ نو قتل کر دیتا ہے وہ کہنے لگی میں نو ثبوت دے میں نو ثبوت دے آپ نے انہوں نال لیا جدو وہ نال آ گئی نا اتنی دردناک اس نے آپ دا سینہ چاک کیتا آپ دا کلیجہ باہر نکالا اس کلیجے نو چبایا آپ دے کان نک اور جناب آپ دیاں اکھاں سارا کچھ اتار کے انہیں اپنے گل دے اندر ہار پرو لیا اور مکے تک وہ ہار لے کے گئی ادھر حضرت علی المرتضیٰ لاشا تلاش کرتے حضرت امیر حمزہ دے لاشے کو لاگے جدو آپ نے ویکھیا نا کہ اتنی جناب بے دردی کے نال آپ نے شہید کیتا گیا ہے کہ آپ نے آپ دے ہتھاں تو آپ نے پہچان لیا ادھر سرکار علیہ السلام دے سامنے سارے لاشے گزارے جا رہے ہیں سارے لاشے گزارے جا رہے ہیں لیکن سرکار صبر دا اور تحمل دا پہاڑ بنے ہوئے ہیں لیکن جدو حضرت علی المرتضیٰ کریم آقا علیہ السلام دے سامنے آپ دے چچا جان دا لاشا لے کے آئے نے میرے آقا دا صبر ٹوٹ گیا میرے آقا دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے میں قربان جاواں سیدنا میرے حمزہ دی آپ دی عظمت کو جے واسطے مصطفیٰ پہ روندے نے جنہاں دے دکھ دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دے اکھاں وچوں آنسو مبارک نکلدے نے پے سرکار علیہ السلام سیدنا میرے حمزہ نو ویندے نے نالے زارو قطار پہ روندے نے ادھر حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ نبی کریم علیہ السلام دی پھپھی جان حضرت صفیہ آپ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیج دیا نے آقا میں بھی اپنے ویر دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہاں میں بھی اپنے ویر دی زیارت کرنا چاہنی ہاں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پھپھو جان نو جا کے کہہ دیو جو امیر حمزہ دی حالت تسی نہیں ویکھ سکدیاں آپ نے پیغام بھیجیا اے آقا میرے نالوں پیارا تے امیر حمزہ تانوں سی امیر حمزہ انہاں مینوں بھی پیارا نہیں جنہ تانوں پیارا سی یہ تسی ویکھ کے صبر کر لیا ہے میرا اللہ مینوں بھی صبر عطا کرے گا سیدہ صفیہ آکے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چہرہ انور کی زیارت کردیاں نے تزارو قطار پیاں روندیاں نے نالے ویر دی چہرے دی زیارت کردیاں نے نالے زارو قطار روندیاں نے آپ اپنے ویر واسطے 2 چدرہ لے کے آئیاں سن 2 چدرہ لے کے آئیاں سن نال اپنے ویر نو کفن دیاں گی میرے آقا نے فرمایا پتھو حضرت مصعب بن عمیر اندے بھی گھر کپڑا کوئی نہیں اندے واسطے بھی کفن کوئی نہیں یہ تیری اجازتوں میں ایک کفن میرے حمزہ نو دے دینے ایک مصعب نو دے دینے اے مصعب بن عمیر کون نے مکے دا سب تو شہزادہ مکے دا سب تو امیر ترین لیکن مصطفیٰ دے دیوانے ہو گئے مصطفیٰ دیا زلفان دے اسیر بن گئے ماں کہنے لگی کہ تم کریم آقا علیہ السلام پر جانا چاہنا ہے میں تیرا مال بھی لے لانگی فرمان نے ماں تو مال بھی لے لے فرمان لگیاں تیرے تن دے کپڑے بھی لا لانگی فرمان نے ماں تو تن دے کپڑے بھی لا لے جو دیتا ہے تو لے لے پر میں اپنے آقا کو ضرور جانا ہے فرمان لگی پوکھو جب میں مکیوں آیا سی میں اپنا جسم پترہ نہ کیا سی دیکھو انہوں نے کپڑا کوئی نہیں سی حالانکہ مکے دے اندر سب تو زیادہ امیر مکے دے اندر سب تو زیادہ پیسے والا سی آج یہ ساٹھے تو قربان ہو گیا ہے آج بھی یہ دے گل کپڑا کوئی نہیں
کپڑا کوئی نہیں. تو حضرت جی بکارو ایک ایک چادر وہ کدی حضرت امیر حمزہ دے جے سر تے آندی ہے تے پیر ننگے رہ جاندے نے, جے پیراں تے کردے نے تے سر ننگا رہ جاندا ہے. او تے حضرت مصعب آپ دا بھی یہی حال ہے, اگر آپ دے پیراں تے کیتی جاندی ہے تے آپ دا چہرہ ننگا رہ جاندا ہے, اگر آپ دے چہرے تے کیتی جاندی ہے تے پاؤں جڑے نے وہ ننگے رہ جاندے نے. میرے آقا نے فرمایا انہاں دے پیراں تے گھاس ڈال دیو تے ایک ایک چادر نال انہاں نوں کفن کر دیو, انہاں نوں کفن کر دیو. ادھر حضرت صفیہ آپ ہی میرا ایمان اور کیتا ہے اے جاندیاں ہویاں نے یا رب العالمین میں تے صبر کیتا ہے جے سونا میرے دکھی وچ راضی, جے سونا میرے دکھی وچ راضی تے میں سکھ لو چلے دردناک شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ. اور آخری بات سماعت فرماؤ, ایک روایت کے اندر ملتا ہے 72 صحابہ اکرام غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے, اور سرکار اسلام نے پہلے نمبر پہ اپنے چچا جان دا جنازہ رکھیا, پہلے نمبر پہ. ایک روایت پہ چاہتا ہے کہ 10 صحابہ اکرام اگے 10 منجیاں رکھیاں, 10 چارپائیاں اگے رکھیاں جاندیاں سن. سرکار انہاں 10 دا جنازہ پڑھاندے سن, انہاں 10 وچوں 9 چکے جاندے سن, میرے حمزہ اٹھی پے رہندے سن. ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت میرے حمزہ ایک آپ دے نال اور لاشا رکھیا جاتا ہے کہ سرکار انہاں دا جنازہ پڑھاندے سن. 62 جنازے سرکار نے اپنے چچا امیر حمزہ واسطے پڑھے, 62 جنازے. تو حضرت بکر کے مقام کے مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا